سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے آپ اپنے آپ کو انفیکشن سے بچائیں، موٹاپے سے بچائیں اور اپنے جسم کو بہتر رکھیں اور زندگی کو طویل کریں۔ صحیح غذا کھائیں، اپنی غذا میں جو ہے وہ پھلوں اور سبزیوں کا اضافہ کریں۔ ماہرین غذا صحیح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ نشاستہ دار غذائیں جو ہیں دانتوں کے لیے بنسبت شکر کے بہتر ہیں۔ شکر خواہ اسے کیسے ہی کھایا جائے، یعنی دلیے میں ڈالا جائے یا کیک و حلوے میں چھپایا جائے یا چائے میں شامل کیا جائے، مضر ہے۔ یہ توقع کرنا تو خام ہے کہ ہماری غذا سے شکر بالکل غائب ہو جائے گی، لیکن اس کو کم کرنے کی ہر کوشش بہت قابل تحسین ہے۔ بہرحال قلیل مقدار میں شکر کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ قلیل مقدار کا مطلب قلیل ہی ہے، بشرطے کہ غذا باقی ہر لحاظ سے متوازن ہو، آپ کا وزن مناسب ہو، آپ کا کھانا کھانے کے بعد دانتوں کی اچھی طرح صفائی کرتے ہوں۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ قومی پیمانے پر سفید شکر کے استعمال میں کمی قومی صحت کو درست کرنے میں ایک مثبت اقدام ہوگا۔ فربہی کا امکان گھٹے گا، یعنی موٹاپے کا امکان گھٹے گا، وہ موٹاپا جو ڈائبٹیز اور امراض قلب کو یعنی دل کے دوروں کو اپنے جلو میں اپنے ساتھ لے کے آتی ہے۔ علاوہ ازیں دانتوں کی صفائی میں بھی ترقی ہوگی اور صحت بھی بہتر رہے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر اور اس سے بنی ہوئی اشیاء کے لیے اشتہاروں میں یہ بات بار بار جتائی جاتی ہے کہ یہ فوری توانائی کا ذریعہ ہے۔ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ یہ بآسانی اور فوری طور پر جزو بدن بن جاتی ہیں اور یہ جسم میں پہنچ کر چربی میں منتقل نہیں ہوتی؟ اس کا جواب صحیح بات تو یہ ہے کہ شکر بھی دیگر اجزاء غذا کی طرح چربی میں تبدیل ہو کر کھانے والے کو موٹا کر دیتی ہے۔ فوری توانائی کے عقیدے کے پیچھے یہ نظریہ ہے کہ یہ شکر آنتوں میں پہنچ کر بآسانی ٹوٹ کر ہضم اور جذب ہو جاتی ہے بنسبت شکردار اشیاء روٹی وغیرہ کے، اور جن میں اجزائے شکر انتہائی پیوست حالت میں جن کے ہضم اور جذب میں دیر لگتی ہے۔ بہرحال اس فوری ہضم و جذب کے کچھ اچھے اور زیادہ برے پہلو ہیں۔ اس کی اچھی بات تو یہ ہے کہ ان کے کھانے سے شکر خون میں تیزی سے بڑھتی ہے، لیکن جب بھوک کی حالت میں شکر یا کا شربت پیا جائے تو فوری توانائی اور بحالی آتی ہے۔ فوری توانائی کا برا اثر یہ ہے کہ اس طرح شکر خون میں جو تیزی سے بلندی آتی ہے، اس سے جسم کی انسولین کی افزائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسولین کے زیر اثر نہ صرف شکر استعمال میں آتی ہے بلکہ یہ چربی کی صورت میں ذخیرہ بھی کرتی ہے۔ انسولین ہی کے زیر اثر شکر خون تیزی سے نیچے گرتی ہے، نتیجتاً بھوک اپنی پوری شدت کے ساتھ دوبارہ نمایاں ہو جاتی ہے اور یہ چکر بلکہ گھن چکر یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ آدمی زیادہ کھاتا ہے، زیادہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بھوک اور کمزوری کی شکایت کرتا ہی رہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم بالعموم شکر کس قدر استعمال کرتے ہیں؟ شکر کی چند چمچے کھانے سے کیا واقعی غذائیت کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شکر کا استعمال گزشتہ نصف صدی میں تیزی سے بڑھا ہے، گو اس نسبت سے اصل غذا کم ہوئی ہے۔ اب شکر تقریباً 50 کلو گرام سالانہ کھائی جاتی ہے، اور یہ سب کی سب خالی خولی توانائی ہے، یعنی جو صرف وزن بڑھاتی ہے اور مغزیات سے بالکل تہی دامن ہے، بالکل خالی ہے، یعنی نہ اس میں لحمیات ہوتا ہے، وائٹامنز بھی نہیں ہوتے، پروٹین بھی نہیں ہوتے، اور کیلوریز بھی اچانک سے بڑھتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں، آئرن بھی نہیں ہوتا اور منرلز بھی نہیں ہوتے۔ لوگ صرف فوری طور پہ طاقت حاصل کرنے کے لیے مثلا آپ نے ایک چاکلیٹ کھا لی، آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آپ نے ایک چاکلیٹ کھا لی
اس میں کیا ہے کہ آپ کے خون میں فوراً شکر کی مقدار زیادہ ہو گئی، آپ نے توانائی محسوس کی، اور اس میں کیا ہوا تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کو جو ہے کمزوری محسوس ہونے لگی، کیونکہ اس چاکلیٹ میں اور تو کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ کہ شکر آپ کے اندر جاتی ہے، جو آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ نے کچھ کھا لیا ہے اور آپ میں توانائی آ گئی ہے، لیکن فوری طور پہ یہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا طبیعت آپ کی گری گری محسوس ہوتی ہے۔ آپ اگر پھر یہی کھا لیں بجائے اس کے کہ آپ پھل کھائیں، فروٹ کھائیں، سبزیاں کھائیں، روٹی کھا لیں، بریڈ کا ایک پیس لے لیں، اس کے بجائے آپ ایک چاکلیٹ پھر کھا لیں، تو پھر وہی کیفیت ہوگی۔ بہرحال اس طرح کا چکر چلتا رہتا ہے۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، ان کو سب سے پہلے شکر کم کرنا بلکہ بند کرنا ضروری ہے۔ یہ شکر کے چند چمچوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو صبح سے شام تک ہم بکثرت شکر کھاتے ہیں، اور شکر ہر شے کا حصہ ہے۔ جو شے ڈبوں یا لفافوں میں بند ہو کر آتی ہے شکر آمیز ہوتی ہے۔ یہ پاپس مشروبات جو ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں، ایک پاپ مشروب میں 7 چمچے شکر ہوتی ہے۔ ویسے تو اگر انسان کو چائے کے ایک کپ میں، اتنے ہی بڑے کپ میں 7 چمچے شکر ڈال کے دے دی جائے تو کبھی نہیں پیے گا، لیکن بے خیالی میں اور لا علمی کی بنا کے اوپر ہم 7 چمچے بڑے چمچے شکر والا مشروب جو ہے نا وہ کولا کی شکل میں پی لیتے ہیں، کسی بھی کولا کی شکل میں۔ یہ شربت، بسکٹوں، کیک، پیسٹری، مٹھائیوں، اور ہمارے یہاں کتنی بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں مٹھائیوں کی، اور ساری مٹھائیاں شام تک ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈبل روٹی ڈبوں والے پھلوں میں موجود ہوتی ہے۔ یہ ان تمام اناج سے بنے ہوئے سالن، دالوں، پھلیوں اور مٹر میں بھی موجود ہے، جو ڈبوں میں بند کیے جاتے ہیں۔ یہ بچوں کی غذاؤں کے ڈبوں میں بھی موجود ہے۔ کسی بھی بڑے بازار میں آپ جائیں، خوردنی اشیاء کے گوشے میں جا کر ذرا ڈبوں کے اوپر لگی ہوئی چٹیں پڑھ لیا کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شکر جو ہے ہر جگہ موجود ہے۔ تو کتنا ہمیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس قسم کی شکر جو ہے استعمال نہ کریں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر 4 چمچے شکر 6-7 چمچے تو ہم ایک کولا مشروب میں ہی پی لیتے ہیں، باقی اور چیزوں میں۔ لیکن اگر قدرتی طور پہ جن چیزوں میں شکر موجود ہوتی ہے، جیسے اناج ہے، جیسے کہ وہ ہے آپ کا سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، جن چیزوں میں وہ بھی شکر اندر جاری ہے، لیکن وہ جو ہے آپ کے وہ شکر آپ کی صحت کو بہتر کرے گی، اور یہ جو چمچہ شکر آپ کھائیں گے یا چاکلیٹ کی شکل میں کھائیں گے، گولیوں کی شکل میں، تو یہ سوائے نقصان کے اور کوئی فائدہ نہیں دیتی، وقتی فائدے کے علاوہ اس کا کوئی لانگ ٹرم جو ہے نا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔